بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ویڈیو لیکچر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ آج ہم گلزار اردو لازمی 12ویں جماعت کے لیے میں سے نظم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی پڑھیں گے، اور اس کے شاعر ہیں ابو الاثر حفیظ جالندری۔ تو نظم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو شاعر کا تعارف بتاتی ہوں۔ ابو الاثر حفیظ جالندری بھارتی مشرقی پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے اور بعض مجبوریوں کے باعث باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ زیادہ عرصہ جاری نہ رکھ سکے، لیکن شاعری کا شوق بہت زیادہ تھا اور اپنے شہرائے آفاق شاہنامہ اسلام کے ذریعے پورے بر صغیر کے نامور شعراء میں شمار ہونے لگے تھے۔ جب پاکستان قائم ہوا تو لاہور میں رہائش اختیار کی اور شاعری کا مشغلہ جاری رکھا اور مشاعروں میں شرکت کرتے رہے۔ شاہنامہ اسلام کے مصنف اور قومی ترانہ کے خالق کی حیثیت سے حفیظ جالندری کو ہر شخص جانتا ہے۔ حفیظ جالندری نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے۔ حفیظ جالندری کی شاعری کا کمال ان گیت نما نظموں سے ظاہر ہوتا ہے جو نغمہ زار اور سوز و ساز جیسے مجموعوں میں شامل ہیں۔ حفیظ جالندری کے نغموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا بہت دلکش ہے۔ حفیظ جالندری اپنے پڑھنے والے کو ہلکی پھلکی جھکورے لیتی ہوئی کشتی میں بٹھا کر سیر کراتے ہیں۔ وہ اس کے ذہن کو فکر اور تجزیے کی تکلیف نہیں دیتے، بلکہ اسے سریلی تانوں اور شیریں جھنکاروں سے مسحور کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاں فکر نہیں، مشاہدہ ہے۔ موضوعات، خیالات، منظر کی تصویر کشی، حسین تراکیب اور تشبیہات و استعارات کی ندرت کے لحاظ سے حفیظ جالندری کی شاعری اپنی مثال آپ ہے۔ حفیظ جالندری کے ہاں موضوعات میں بہت جدت ہے۔ مولانا حالی اور علامہ اقبال حفیظ جالندری کے دو محبوب شاعر ہیں۔ انہوں نے ان عظیم قومی شاعروں کی مقصدیت کا گہرا اثر قبول کیا۔ حفیظ جالندری کی قومی شاعری پر ان دونوں عظیم شاعروں کے رنگ اور انداز فکر کی گہری چھاپ ہے۔ اس کا زندہ ثبوت ان کی قومی نظموں کے علاوہ ان کی مشہور مثنوی شاہنامہ اسلام ہے۔ اس مثنوی میں انہوں نے تاریخ اسلام کے ولولہ انگیز واقعات کو بھرپور ملی جذبے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کی اس تصنیف کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی اخلاق پیدا کر کے ان کے قومی جذبے کو بیدار کیا جائے۔ اسی مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ حفیظ جالندری کے اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم نظم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی پڑھتے ہیں۔ اب ہم نظم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری بیٹی تھی، جن کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، اور نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب ہم نظم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں، عفت کا جامہ، صبر کے گہنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ جب میکے سے رخصت ہو کر سسرال گئیں تو انہوں نے عام دلہنوں کی طرح نہ تو زرق برق قیمتی دلہنوں والا جوڑا پہنا اور نہ ہی سونے کے اور قیمتی زیورات پہنے، بلکہ پاکیزگی اور پاک دامنی کا لباس پہنے وہ ایمان و حیا کی چادر اوڑھے ہوئے تھیں اور صبر و قناعت کے زیورات سے سجی ہوئی تھیں۔ فقط نیکی اور سعادت مندی
کی لازوال دولت ان کے ہمراہ جا رہی تھی، وہ صبر و شکر کے دامن میں اس قیمتی خزانے کو سمیٹے اپنے میکے سے سسرال کی طرف رخصت ہوئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لاڈلی، لاڈلی سے مراد ہے پیاری۔ حیا کہتے ہیں شرم کو۔ عفت یعنی پاک دامن۔ جامہ یعنی لباس، اور گہنے یعنی زیورات۔ اب ہم دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین جنت کی سردار ہوں گی۔ آخرت میں حاصل ہونے والے اس مرتبے کے لیے ضروری تھا کہ وہ دنیا کی دولت اور آسائشوں کے بجائے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اپنے کردار میں سمو لیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے ناطے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بن کر دکھاتیں، کیونکہ قیامت تک امت کی بیٹیوں کے سامنے ان کی مثال موجود رہنی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق اور فضائل میں جہاں صبر کی خوبی موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سخاوت کا خصوصی وصف بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ ضرورت مندوں کو خوشی خوشی دے دیتی تھیں۔ اثار اور ہمدردی کی یہ بے مثال روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندان نبوت سے حاصل ہوئی تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجیے۔ ردا، ردا کے مطلب چادر، اور سرتاج، سرتاج کا مطلب سردار، ٹھیک ہے، سرتاج خاتونان جنت یعنی جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی سردار۔ تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی گود سے چشمہ ابلنا تھا شہادت کا۔ برکت و سعادت مندی اور محبت اور احسان کی روش بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نمونہ اخلاق میں نمایاں طور پر شامل تھی۔ خاندان نبوت میں اپنی پرورش اور تربیت کے دوران آپ نے اس کمال انسانیت کا مشاہدہ شب و روز کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں اس خصوصی جوہر کی موجودگی کے اثرات ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوئے، اور آنے والے دور میں آپ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے بھی اس کی گواہی دی۔ آپ کے بیٹے کی شہادت نے خاندان نبوت کو اس اعزاز سے بھی سرفراز کیا، گویا قدرت کی طرف سے طے تھا کہ ان کی گود میں پرورش پانے والی اولاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی روایت قائم رکھے گی۔ مشکل الفاظ دیکھ لیجیے۔ اسوہ، اسوہ کے معنی نمونہ۔ یمن، یمن کے معنی برکت۔ سعادت، سعادت کے معنی نیکی اور خوش بختی۔ چوتھا شعر پڑھتے ہیں۔ وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا۔ اس طرح سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا، مگر خاندان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ گویا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی روایت کی امانت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی۔ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ غیرت کے معنی احساس عظمت، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، اور امین کے مطلب امانت دار۔ اب اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پیکر صدق و صفا پایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت میں وہ دلہن نصیب ہوئی جو سچائی اور صاف دلی اور پاک دامنی کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔
جس نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی تقدیر بدل ڈالی۔ اثار و قربانی اور سخاوت و احسان کی وہ روایت اس گھر میں پروان چڑھی کہ خود بھوکا رہنے اور اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر مسکین اور ضرورت مند کو دے دینا تو اس روایت کا ایک ادنا کرشمہ تھا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں اللہ کے مخلص بندوں کے جذبہ اثار کی یہ جھلک دکھائی گئی ہے کہ وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلانے میں اپنی ضرورتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ مذکورہ صورت میں گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سخاوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب اس شعر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 کی تفسیر جو ہے وہ اس کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن پاک میں سورہ دہر موجود ہے اور آپ اس کی تفسیر پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تو آپ کو مزید اس شعر کی تشریح جو ہے وہ معلوم ہوگی۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو تاج حل عطا کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن مجید کی صورت میں کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ یہ سورہ دہر کے ابتدائی الفاظ ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 8 میں مسکینوں اور غریبوں کو محض خدا کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلانے کے سلسلے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو آپ جو ہے سورہ دہر پڑھیے، ترجمے کے ساتھ مطالعہ کیجیے، تفسیر کا مطالعہ کیجیے اور پیکر صدق و صفا کے کیا معنی ہیں اس کے اندر۔ پیکر سے مراد ہوتا ہے مجسمہ یا تصویر، صدق کے معنی سچائی اور صفا کے معنی صاف دل، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اتنا صاف تھا جس میں کوئی برائی نہ تھی۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئیں، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد اپنے والد کے گھر سے رخصت ہو کر جب اپنے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں تو خدا پر کامل بھروسے اور شوہر کے لیے محبت و وفاداری کے پاکیزہ جذبات کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہیں اپنے میکے سے کوئی دولت ملی تھی نہ جائیداد، البتہ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ان کا ایمان تھا اور شوہر کی خدمت اور وفا کے جذبے سے وہ سرشار تھیں، اور ان دونوں پاکیزہ اوصاف نے ان کے گھرانے کو سکھ اور سکون کا گہوارہ بنائے رکھا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پدر کے مطلب باپ۔ زہرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اس کے معنی ہے بہت روشن اور بہت خوبصورت۔ توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کو۔ دولت مہر و وفا، اس سے مراد ہے مہر یعنی محبت اور وفا یعنی وفاداری۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو بے پناہ جہیز دینے کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے سے زیادہ بڑھ کر دیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ سسرال میں جا کر بیٹی کو کسی مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے وہ بہت زیادہ جہیز سے سسرال کے گھر کو بھر دیتے ہیں۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہیز کی کثرت دلہن کو سکون کی زندگی کی ضمانت فراہم نہیں کرتی، بلکہ اکثر حالات میں تو جہیز ہی خاندانی جھگڑوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اصلی چیز تو بیٹی کی تعلیم و تربیت اور اخلاق و کردار کی دولت ہوتی ہے جو اسے سسرال میں قابل احترام بناتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد دونوں جہانوں کے بادشاہ، اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، جن کی خدمت میں فرشتہ جبرائیل آ کر کہتا کہ اگر آپ حکم دیں تو احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول نہ فرمایا۔ آپ تو فقیرانہ زندگی کو باعث فخر سمجھتے تھے، اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سادگی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں سادگی کا سبق دیا کہ لوگ بھی
سادگی کا طریقہ اختیار کریں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چارپائی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان نصیب ہوا تھا اس میں ایک چارپائی تھی جو کہ کھجور کے خشک پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ تو یہ مطلب جہیز میں معمولی بالکل عام سا سامان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا تاکہ امت کے لیے بھی یہ سبق ہو کہ وہ زیادہ قیمتی سامان جو ہیں وہ بیٹیوں کے جہیز کے لیے جمع نہ کریں، نمود و نمائش جو ہے وہ نہ کریں۔ تو ہم نے 8 شعر پڑھ لیے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں جو اس نظم کے باقی اشعار ہیں میں ان کی تشریح بتاؤں گی اور اس نظم کا مرکزی خیال بھی بتاؤں گی۔ تو اگلا ویڈیو لیکچر دیکھنا مت بھولیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔